دل پہ بات اثر کر جائے اور وہ توبہ کر کے نیکیوں پر جو ہے زندگی قائم کر لے، بتانے والوں کی بھی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے اور سننے والوں کی بھی مغفرت۔ آمین ثم آمین ثم آمین، ماشاء اللہ۔ محفلیں اللہ کے ذکر کی، اللہ کے رسول کے ذکر کی اور اللہ کے ولیوں کی ذکر کی، یہاں پر مغفرتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ بھائی ہم تو ذکر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، یہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نعت مصطفیٰ سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے نہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو عبادت ہے۔ اللہ کے رسول کا ذکر بھی تو عبادت ہے اور اللہ کے ولیوں کا ذکر بھی تو عبادت ہے۔ تو یہ قسمت والوں کے وہ ملا کرتی ہیں ایسی محفلوں میں شامل ہونا۔ تو اب میں بتاؤں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ وہ شخص بڑا گناہگار تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس نے چھوڑا، بڑے گناہ کرتا تھا۔ تو زندگی جب تک مقرر ہے دنیا میں، اللہ نے لکھی ہے جب تک رہنا جب تک یہی رہے گی۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا زندگی پوری ہو گئی تو دنیا سے جائے گا۔ پچھلے رمضان کو جتنے انسان ہمارے سامنے، کتنے انسان تھے ہماری آنکھوں کے سامنے، آج وہ قبرستان چلے گئے۔ اب جمعہ بھائی کا مکان بیچارے سامنے ہے، بڑی محبت کرتے تھے، انٹر پڑا تھا، چھت ڈلی تھی تو مجھے بھی 10,000 روپے لا کے اپنے ہاتھوں سے دیے تھے، مجھ سے بھی محبت کیا کرتے تھے بیچارے۔ اور حضور طالب شریعہ جو میرے بھی پیر و مرشد ہیں ان کے بھی مرید ہیں، اور موت بھی ماشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد رہے اور اچانک موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں کی محبت اور عقیدت والی زندگی اور موت عطا فرمائے۔ تو اب بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت حاصل کرنے کا۔ دیکھو تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا بڑا گناہگار، نافرمانی کیا کرتا تھا اور نافرمانی کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کیا کرتے تھے۔ جب وہ مرنے کے بعد لوگوں نے اسے کفن بھی نہیں دیا، اس کے قریب بھی نہیں گئے، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس وہ کوہ طور ایک پہاڑ ہے وہاں پر جایا کرتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے۔ بے شک بے شک، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، سبحان اللہ۔ طور پر آپ جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ آپ کا لقب کیا؟ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، کلام کرنے والے، گفتگو کرنے والے۔ تو اب ادھر اس شخص کا انتقال ہو گیا، نافرمان تھا، بدکار، اور اسے کفن بھی نہیں دیا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، اس کے قریب نہیں آئے، لاش پڑی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا۔ اب اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، موسیٰ کون ہے؟ اللہ کے نبی اور رسول، اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ بڑے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں بڑے، اور نبیوں اور صحابہ کے واقعات ہمارے لیے درس عبرت ہیں، بے شک، واقعات میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہاں، تو جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تم جاؤ اور فلاں بستی میں، فلاں محلے میں ہمارا ایک ولی انتقال کر گیا ہے، کیا بات، جاؤ کفن کا انتظام کرو، نماز جنازہ پڑھو، اس کو دفن کر دو۔ سبحان اللہ۔ اب سنیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ فرمان سنا تو وہاں سے جو ہے بستی کی طرف گئے، اور جانے کے بعد وہ مکان کا پتہ جو بتایا گیا تھا اللہ کی طرف سے، وہاں پر پہنچے تو دیکھا اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اللہ، اس کو کوئی قریب نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات جو ہے سنی، اللہ نے فرمایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتاؤ اس کا جو ہے کفن کا انتظام کیوں نہیں کیا، اس کو دفن کیوں نہیں کیا اور اس کے قریب کیوں نہیں، سب باتیں کہی۔ تو بستی والوں نے بتایا کہ حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں، یہ شخص بڑا بدکار تھا، نافرمانی کرتا تھا، برے کام کرتا تھا، اس وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، اس کے پاس بھی نہیں آیا، اس کا کفن کا بھی انتظام نہیں کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اللہ کا حکم ہوا ہے، اللہ نے اسے اپنا محبوب بنایا، میں جو ہے اپنے محبوب بندہ بنا لیا ہے۔ اب نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اور بات اتنی بتا دی جائے جو سمجھ میں آ جائے وہی صحیح ہے، بس ہاں اتنی بات صحیح، لمبی ہو گئی، بس میں آخری بات بتا رہا ہوں، بڑا پیارا واقعہ، بے شک، ایسے باتوں سے دلوں کو تازگی حاصل ہوتی ہے، تازگی حاصل ہوتی ہے، ذہن کی بھی صفائی اور دلوں کی بھی صفائی۔ آمین۔ مومن تو صاف ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، اللہ پاک ہے، پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، آمین، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، پڑھانے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے، کوئی دور پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا تیری مرضی، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے اپنا محبوب بندہ بنا لے اور جسے چاہے پکڑ لے۔
اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ نہیں کرنا نہ چاہیے، کرنا چاہیے، عبادت پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، دوسروں کو ذلیل اور رسوا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو گرا ہوا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نہ جانے کون اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، اللہ تعالیٰ سے کی محبت کی وجہ سے اس مسلمان سے محبت کرو گے تو اللہ تم پر رحم نہ، بے شک، سبحان اللہ، الحمدللہ، مسلمان وہی ہے جو اللہ اور رسول پر محبت کرتا ہے۔ بے شک، بے شک، اللہ مسلمان کی تعریف کیا جانتا ہے؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان ہی تو کہتے ہیں۔ اللہ کو ایک جانے، نبی کو اللہ کا سچا نبی جانے، بے شک، قرآن کو اللہ کی سچی کتاب یقین کرے، وہی تو مسلمان ہے۔ اور مسلمان کے لیے دنیا میں بھی سلامتی اور قبر میں بھی سلامتی، آخرت میں بھی آمین ثم آمین۔ مسلمان بن کر جینا کامیابی، دنیا سے مسلمان بن کر جانا زندگی کی سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی۔ یاد رکھنا، یہ اس بات پہ دھیان کرنا اور توجہ کرنا، جستجو میں رہنا، ہر وقت فکر میں کہ ایمان بچ جائے، موت کے وقت ایمان سلامت رہے، ایمان پر موت نصیب ہو جائے۔ ان ولیوں کا دامن تھام کر، ان کی بارگاہ میں آ کر آنسو نکال کر یہی دعا مانگتے رہنا، اے اللہ سب سے بڑھ کر دولت جو دی ہے ایمان، اسی دولت پر ہمیں زندگی اور موت نصیب کر۔ آمین آمین یہی آمین۔ ہمیں بزرگوں نے درس دیا ہے، اسی کے لیے زندگی گزاری ہے، اللہ اور رسول کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے۔ جنگل میں بھی ہیں تو شہر والے ان کی قدموں میں جا کر جھک جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں۔ اللہ والو، اگر تمہاری نظر ہو گئی تو ہماری دنیا و آخرت کی دولتیں حاصل ہو جائیں گی۔ جی حضرت، اگر آپ مچل گئے، آپ نے دعا کر دی تو ہماری دنیا و آخرت میں بیڑا ہمارا پار ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیری مرضی، جسے چاہے بخش دے، اپنا بنا لے، جسے چاہے پکڑ لے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے کلیم یہ بندہ نافرمان تھا، بدکار تھا، بڑی نافرمانی کرتا، لیکن اس کی ایک بات مجھے پسند آ گئی، اس کو بخش دیا، جنت میں داخل فرمایا اور محبوب بندہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ اے میرے کلیم، یہ تھا تو گناہگار، بڑا بدکار، میں جانتا ہوں، لیکن یہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ میں خود تو بدکار ہوں، لیکن جو تیرے محبوب بندے ہیں، تیری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہوں، جو تیرے ولی ہیں، تیرے محبت کی وجہ سے میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ ان کے صدقے میں مجھے بخش دے۔ اور جو تیرے پاس گناہگار بندے ہیں، تیرے محبت کی وجہ سے ان سے میں نفرت کرتا ہوں، اے اللہ تو رحم نہ کرے گا تو مجھ پر کون رحم کرے گا؟ اے اللہ اگر تو مجھ پر رحم کرے گا تو میرا دو بیڑا پار ہو جائے گا۔ بس یہی آسمان کی طرف کو نگاہ اٹھا کر یہ دعا کرتا تھا، تو میں نے اس کی ادا قبول کر لی اور اس کو بخش دیا اور اس کو اپنا محبوب بندہ بھی بنا لیا۔ سبحان دیکھو، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش